دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فساد علت کے 10 جو اسباب ہیں، جو امور ہیں، ان کو ذکر کرنے کا اہتمام یہاں اس باب میں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، جن میں سے پیچھے 3 اسباب ہو چکے۔ ایک سبب کہ علت کی صحت پر کوئی دلیل شرعی نہ ہو، دوسرا کہ علت ایسے حکم کو ثابت کرنے کے لیے لائی گئی ہو جو قیاس سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا، اور تیسری چیز علت ایسی اصل سے نکالی گئی ہو جہاں سے علت کو نکالنا صحیح نہیں ہے۔ اب یہ چوتھا سبب ہے ان یکون الوصف الذی جعل علۃ لا یجوز التعلیل به۔ الرابع، یعنی چوتھا سبب ہے کہ ایسے وصف کو علت بنایا جائے جس وصف کو علت بنایا نہیں جا سکتا، جس وصف کو علت بنانا جائز نہیں ہے۔ جیسے اس میں لقب کو کوئی علت بنائے، اس کو اس میں لقب کو کوئی علت بنائے، مثلا کسی کا لقب ہے جمال الدین، تو اسی کو کوئی علت بنائے، یا جن لوگوں کے یہاں پر صفت کی نفی کو علت بنانا جائز نہیں ہے، ان لوگوں کے یہاں صفت کی نفی کو کوئی علت بنائے۔ پیچھے بتائی تھی نا کہ صفت کی نفی علت نہیں بن سکتی، نفی کو علت نہیں بنا سکتی۔ یا قیاس شبہ میں آپ پڑھ چکے کہ مشابہت کو ایک بڑی جماعت علت بنانا صحیح مانتی نہیں ہے، تو ان کے اعتبار سے اگر کوئی شخص مشابہت کو علت بنائے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یا ایسے وصف کو علت بنایا جائے جس کا وجود نہ اصل میں ہے نہ فرع میں، ایسے وصف کو علت بنایا جائے کہ جس کا وجود نہ اصل میں ہے نہ فرع میں ہے، فَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِهِ، تو ان تمام صورتوں میں علت فاسد ہوگی، ان تمام صورتوں میں علت کیا ہوگی؟ فاسد ہوگی، علت صحیح نہیں ہوگی۔ بات سمجھے؟ تو ایسا وصف علت بنے کہ جس وصف کو علت بنانا جائز نہیں ہے، جیسے اس میں لقب کو علت بنایا جائے، صفت کی نفی کو علت بنایا جائے، مشابہت کو علت بنایا جائے، یا ایسا وصف کہ جو نہ اصل میں پایا جا رہا ہے نہ فرع میں پایا جا رہا ہے، اس کو علت بنایا جائے، فَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِهَا، تو یہ علت کے فساد کی دلیل ہے، یہ علت کے فساد کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ لِأَنَّ الْحُكْمَ تَابِعٌ لِلْعِلَّةِ، اس لیے کہ حکم جو ہے علت کے تابع ہوتا ہے۔ حکم کس کے تابع ہوتا ہے؟ اور جب وہ علت ایسی ہے کہ جو حکم کا فائدہ نہیں دے سکتی، یا حکم اس علت کے ذریعے سے ثابت نہیں ہو سکتا، تو پھر ایسے وصف کو علت بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ لم یجوز اثبات الحکم من جہتها، تو پھر ایسی صفت کے ذریعے سے، ایسی علت کے ذریعے سے حکم کو ثابت ماننا، حکم کو ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چوتھا سبب ہے کہ ایسے وصف کو علت بنایا جائے کہ جس وصف کو علت بنانا جائز نہیں ہے۔ 4 اسباب ہو گئے، کتنے؟ والخامس، پانچواں سبب اللہ تکون العلت مؤثرۃ فی الحکم فیدل ذلک علی فسادہ، کہ علت حکم میں مؤثر نہ ہو تو یہ علت بھی فاسد ہوگی، فیدل ذلک علی فسادہ، علت اگر حکم میں مؤثر نہیں ہے تو وہ علت بھی کیا ہوگی؟ فاسد ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ فَسَادَهُ،
بعض حضرات یہ مان کر چل رہے ہیں کہ علت اگر حکم میں مؤثر نہ ہو تو وہ علت فاسد نہیں ہوگی. اور یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ علت کا صرف حکم میں جاری ہونا علت کے صحیح ہونے کی نشانی ہے. امام شیرازی کہتے ہیں وقد دللت علی فسادی. ان کی بات کا فساد ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں فصل نمبر 290 میں. پیچھے ایک پیج الٹیں گے 230 صفحہ پر آیا نا کہ بعض حضرات کا یہ ماننا ہے کہ علت کا محض حکم میں جاری ہونا علت کے صحیح ہونے کی علامت. امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رد کر دیا کہ بھائی علت ایک شرعی چیز ہے اور اس کے ذریعے سے شرعی حکم ثابت کرنا ہوتا ہے. آپ صرف یہ کہیں گے کہ علت اگر کوئی بنائے اور اس کو چلا لے تو وہ علت صحیح ہوگی، یہ کہنا آپ کا صحیح نہیں ہے. ایسے کوئی حدیث گڑھ لے گا اور کہے گا کہ یہ حدیث اگر چل جائے تو اس حدیث کو ہم صحیح قرار دیں گے، ایسا چلے گا؟ نہیں چلے گا. ویسے طرد علت صحت علت کی دلیل نہیں ہے. علت اگر کوئی ایسی بنائے جیسی بھی اور پھر اس کو چلا دے اور وہ علت اگر مارکیٹ میں چل جائے تو اس کا مطلب کہ وہ علت صحیح ہوگی، ایسا معاملہ نہیں ہے. بات سمجھے؟ وقد دللت علی فسادی، اس کے فساد کو میں پیچھے بیان کر چکا ہوں. امام شیرازی کہتے ہیں ومن اصحابنا من قال، ایک جماعت کہتی ہے ان دفعہ للنقد تاثیر صحیح، کہ علت اگر اعتراض کو دفع کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے آئے تو وہ علت صحیح بھی کہلائے گی اور مؤثر بھی کہلائے گی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ علت اگر اعتراض کو دفع کرنے کے لیے آئے، ختم کرنے کے لیے آئے تو وہ علت صحیح بھی ہے اور مؤثر بھی ہے. امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا خطا، یہ بھی غلط ہے کہ علت کا کام ہے اصل کا حکم فرع میں جاری کرنا. علت کا کام اعتراض کا دفاع کرنا نہیں ہے. علت اعتراض کی دفاع کرنے کے لیے لائی نہیں جاتی ہے. لأن المؤثر ما تعلق الحکم به فی الشرع، اس لیے کہ علت اگر حکم میں مؤثر ہوگی تو وہ شرعی اعتبار سے حکم کے ساتھ تعلق رکھے گی، اس کے ذریعے سے حکم شرعی ثابت ہوگا. ودفع النقد عن مذهب المعلل ليس بدليل على تعلق الحكم به في الشرع وإنما يدل على تعلق الحكم به عنده. علت اگر صرف اعتراض کو ختم کرنے کے لیے اور دفع کرنے کے لیے آئے تو شریعت میں اس علت کے ساتھ حکم کی وابستگی نہیں ہے. شریعت اسی علت کو صحیح مانتی ہے جس علت کے ساتھ حکم کی وابستگی ہوتی ہے، اس لیے کہ علت کے لانے کا منشا بھی یہی ہے. اگر معلل اپنے ذہن سے کوئی بھی چیز کو علت بنا دے اور اس کی وجہ سے اگر حکم شرعی ثابت نہ ہو، اس کی وجہ سے اگر حکم شرعی ثابت نہ ہو تو اس کو آپ شرعی علت کا نام نہیں دے سکتے. شریعت میں مطلوب وہی علت ہے جس کے ساتھ حکم شرعی کا کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے، وابستگی ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَيْسَ الْمَطْلُوبُ عِلَّةُ الْمُعَلَّلِ وَإِنَّمَا الْمَطْلُوبُ عِلَّةُ الشَّرْعِ، مطلوب شرعی علت ہے. فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلِ، لہذا یہ جو بات کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے علت محض حکم میں جاری ہو جائے چل جائے تو وہ علت صحیح ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ علت اعتراض کے دفاع کرنے کے لیے آئے تو وہ علت صحیح ہے. ایسی بات نہیں ہے. علت کا حکم میں مؤثر ہونا ضروری ہے. جیسے نشے کی وجہ سے خمر میں حرمت کا حکم آیا، اگر خمر سے نشہ ختم ہو جائے اور وہ خلن بن جائے یعنی سرکہ بن جائے تو حرمت کا حکم بھی اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. وہ چیز اب حرام نہیں رہتی بلکہ کیا ہو جاتی ہے؟ حلال ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ حلال ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ علت مؤثر ہے، علت مؤثر ہے. فسقط هذا القول، لہذا یہ جو بات کہہ رہے ہیں لوگ کہ علت اعتراض کو دفع کرنے کے لیے آئے تو علت صحیح ہے، یا علت جو ہے
چل جائے تو وہ علت صحیح ہے، یہ بات ساقط ہو گئی، اور اثر علت کا مؤثر ہونا ہے حکم میں۔ اب آگے کہتے ہیں ایک سوال، یہ تو بات صاف ہو گئی کہ علت حکم میں مؤثر ہو تو ہی وہ علت صحیح ہے، اگر علت حکم میں مؤثر نہیں ہے تو وہ علت صحیح نہیں ہے۔ وفی ای موضع یعتبر تاثیر العلت فیہ وجہان، کہتے ہیں کہ علت کی تاثیر کا اعتبار کہاں کیا جائے گا، کس جگہ پر علت کی تاثیر دیکھی جائے گی، کس مقام پر۔ کہتے ہیں اس میں دو وجہ ہے، دو قول ہے۔ ایک مسلک یہ ہے من اصحابنا من قال یطلب تاثیرها فی الاصل، علت کی تاثیر اصل میں معتبر ہوتی ہے، جیسے نشہ خمر میں مؤثر ہے اور اس کی وجہ سے حرمت کا حکم آیا ہے، اس لیے ہم نے نشہ کو علت مانا ہے، اس لیے ہم نے نشہ کو کیا مانا ہے، علت مانا ہے۔ لأن العلت تتفرع من الاصل اولا، اس لیے کہ اصل میں علت مؤثر ہوتی ہے، تبھی سے وہاں سے علت کو نکالا جاتا ہے، اور فرع میں ثم یقاس الفرع علیہ، پھر فرع کو اس پر کیا کیا جاتا ہے، قیاس کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِي الْأَصْلِ لَمْ تَثْبُتِ الْعِلَّةُ فِيهِ، اگر وہ علت اصل میں ہی مؤثر نہیں ہے، یعنی اگر نشہ نے خمر میں حرمت کا حکم ثابت نہ کیا ہوتا تو آپ نبیذ تمر میں حرمت کا حکم ثابت کرتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے، کہ جب اصل میں ہی علت مؤثر نہیں ہے تو آپ فرع میں حکم کو کیسے مؤثر مانیں گے، نہیں مان سکتے تھے۔ بات سمجھے؟ فَكَأَنَّهُ رَدَّ الْفَرْعِ إِلَى الْأَصْلِ بِغَيْرِ عِلَّةِ الْأَصْلِ، تو گویا کہ آپ نے فرع کو اصل کی طرف لوٹا دیا اصل کی علت کے بغیر، اصل کی علت کے بغیر۔ ایسا ہو جاتا اگر علت اصل میں مؤثر نہ ہوتی تو، گویا کہ آپ نبیذ تمر میں حرمت کا حکم لگا رہے نشہ کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے، ایسا ہو جاتا۔ بات سمجھے؟ حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، نشہ خمر میں مؤثر ہے، حرمت کا حکم ثابت کر رہا ہے، اسی وجہ سے نبیذ تمر کے اندر بھی حرمت کا حکم آیا ہے۔ ایک قول تو یہ ہو گئے۔ وَمِنْهُ مَنْ قال، دوسری جماعت کہتی ہے، دوسری جماعت کیا کہتی ہے؟ يكفي أن يؤثر في موضع من الأصول وهو اختيار شيخنا القاضي أبي الطيب الطبري رحمه الله وهو الصحيح عندي۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح ہے دوسری بات، کہ علت کی تاثیر اصول شریعت میں سے کسی بھی اصل میں ہو جانی چاہیے، تب وہ علت صحیح ہوگی۔ صرف ایک مخصوص اصل میں علت کا مؤثر ہونا ضروری نہیں ہے۔ یکفی ان یؤثر فی موضع من الاصول، اصول شریعت میں سے کسی بھی اصل میں علت کی اگر تاثیر ہے تو وہ علت صحیح ہے، اور یہی ہمارے شیخ قاضی ابو الطیب طبری رحمۃ اللہ علیہ کا مختار مسلک بھی ہے، اور میرے نزدیک بھی یہ صحیح ہے۔ فَأَمَّا إِذَا أَثَّرَتْ فِي مَوْضِعٍ مِّنَ الْأُصُولِ، اگر اصول شریعت میں سے کسی بھی مقام پر علت مؤثر ہے، دل علی صحتها، تو وہ کیا ہے، علت صحیح ہے۔ وَإِذَا صَحَّتْ فِي مَوْضِعٍ، اور اگر ایک جگہ علت صحیح ہے، وجب تعلیق الحکم علیہ حیث وجد، تو علت جہاں پر بھی پائی جائے گی اس علت پر حکم شرعی کو معلق کرنا ثابت ہو جائے گا، اس علت پر حکم شرعی کو معلق کرنا کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا۔ بات سمجھے؟ تو بہرحال علت کا اصول شریعت میں سے کسی بھی جگہ پر مؤثر ہونا کافی ہے۔ تو یہ پانچواں سبب ہو گیا فساد علت کا، کہ علت اگر مؤثر نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ علت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ علت کی تاثیر ہی اصل سے فرع کی طرف حکم کو منتقل کرتی ہے، اگر علت مؤثر نہیں تو وہ حکم منتقل نہیں ہو سکتا۔ تو 5 اسباب فساد علت کے یہاں تک امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں، 5 اسباب کہ جن کی بنیاد پر کسی علت کے فساد کا حکم آپ لگا سکتے ہیں۔ اب آگے جو ہے مزید 5 باقی ہے۔